بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا الحمدللہ الذی شرف حقا بقدوم ابی، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبے کو ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے شرف عطا کیا۔ کانا بالامس بیتا سارا قبلتن، کل تک وہ اینٹوں اور پتھروں کا گھر تھا، علی کے آنے کی وجہ سے کعبہ بنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا علی کی ولادت کا ایک فلسفہ کعبے کو کعبہ بنانا بھی تھا، تاکہ وہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے جو لے سکتا ہے، اور انہیں وہاں بھیج دیا۔ فطری طور پر انسان اپنی جائے ولادت کا زیادہ خیال کرتا ہے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد والا۔ لولا علی لما کانت السجدۃ للکعبہ، اگر علی نہ ہوتے تو خانہ کعبہ کے لیے سجدہ کرنا نہ ہوتا، سجدہ ہی کعبے کے لیے نہ ہوتا۔ لہجہ بدلا، حدیث کا مفہوم ایک ہی ہے، محور ایک ہی ہے۔ ارشاد ہوا لولا علی لما کانت النقطۃ فی القرآن، اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ جی انصار صاحب تشریف فرمائے، اہل دقت تشریف فرمائے، نقطہ قرآن میں مولا علی نے لگوایا ہے۔ قرآن بغیر نقطے کے تھا، پہلے لکھے نہیں جاتے تھے نقطے۔ ایک دن مولا نے بلایا اپنے شاگرد حضرت ابو الاسود دوئیلی کو کہ لوگ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، لوگ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، بیٹھو میں تمہیں نقطے ڈال کے دوں۔ اور مولا نے قرآن میں نقطے ڈالے، جس کے بعد آج تک سب لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یعنی اگر علی نے نقطے نہ ڈالے ہوتے تو کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ہوتا، کوئی حافظ قرآن نہ ہوتا، کوئی قرآن سمجھنے والا نہ ہوتا۔ سب سے پہلی مرتبہ مولا علی نے قرآن میں نقطے ڈلوائے، اور وہ حق بھی علی کا ہی تھا، اس لیے کہ جو خود نقطہ ہو۔ جی ہمارے یہاں اردو میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ فلاں نقطہ سنج ہے، میں کہتا ہوں نقطہ سنج تو وہی ہوتا ہے جو علی کو سمجھتا ہو، علی کو سمجھنے والا ہی نقطہ سنج ہے۔ جی 75 بغیر نقطوں کے اور 95 بغیر نقطوں کے، آپ لکھ کر ذرا دونوں کو ایک ساتھ رکھیے، 75 اور 95، 75 و 95 بغیر نقطوں کے لکھ کے رکھیے، ذرا ایک جیسا لگے گا۔ یہ ایک جیسا لگنا ہی تو سبب بنا ہے کہ 13 جمادی الاول کو بی بی کی شہادت منائے یا 3 جمادی الثانی کو، اس لیے کہ 13 جمادی الاول کے مطابق 75 ہے، 75 دن ہے، 75 دن بعد رحلت ہوئی ہے یا 95 دن بعد رحلت ہوئی ہے۔ یہ سبب ہی اس لیے ہوا کہ نقطے نہیں ڈلتے تھے۔ اگر نقطہ ڈلتا ہوتا تو پتا ہوتا ہمیں کہ 13 جمادی الاول بی بی کی شہادت ہے یا 3 جمادی الثانی ہے۔ یہ 20 دن کا جو فاصلہ ہے 75 اور 95، یہ نقطوں کی وجہ سے ہی تو ہے۔ صلوات پڑھ لینا محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات دیا کرتے ہیں۔ لما کانت النقطۃ فی القرآن، قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ اب اسی لہجے کی ایک اور حدیث سن لیجئے، لولا علی لما کانت للفاطمۃ کف علی وجہ الارض، اگر علی نہ تو فاطمہ کا شوہر نہ ہوتا۔ اللہ نے سیدہ اور مولا علی کو برابر قرار دیا ہے۔ لولا علی لما کان لفاطمۃ کف علی وجہ الارض آدم فمن دونہ، آدم اور آدم کے علاوہ۔ سیدہ اس کائنات میں ایسی انفرادی شخصیت اور ذات ہے کہ جن کے لیے اللہ نے مولا علی کو خلق کیا ہے۔ بہت جلدی میں نے کہہ دیا، یہ میرے مولا صادق کا فرمان ہے کہ اللہ نے علی کے خلق کرنے کا ایک سبب سیدہ کا وجود قرار دیا ہے، کہ سیدہ کا کوئی شوہر نہیں ہوگا اگر علی نہیں ہوں گے۔
مریم علیہ السلام کا کوئی برابر نہیں تھا، تبھی بغیر شوہر کے رہی، لیکن جناب زہرا کے لیے اللہ نے برابر کی ہستی اگر بنائی تو وہ مولا کائنات کی بنائی۔ جوانوں کی تعداد خاصی ہے، شادی کے جو امیدوار ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں، اگرچہ شادی کے امیدوار تو اور بھی ہوتے ہیں، سبھی ہوتے ہیں تقریباً، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوا گزروں، صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ توجہ چاہوں گا آپ سے، ہمارے یہاں ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ جوڑا بھائی آسمان پہ بنتے ہیں، دیکھو کتنا اچھا رشتہ طے کیا ہے فلاں نے فلاں کے بیٹی کے ساتھ، فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں کی بیٹی ہے، دیکھیں صحیح تو ہوا ہے، جوڑے تو آسمان پہ بنتے ہیں۔ تو میں ان کے لیے ایک جملہ کہوں کہ جوڑے آسمان پہ نہیں بنتے، اگر جوڑے آسمان پہ بنتے ہوتے تو زمین پہ نہ ٹوٹتے، اللہ کا بنایا ہوا تو اللہ نے ہمارا بھائی فلاں کو بنایا ہے، وہ بھائی رہے گا، ہمارے والد ہی ہیں اور اللہ نے بنایا رشتہ، ہماری بہن بہن ہی رہے گی، ہم کتنا ہی اخبار میں اشتہار دے دیں کہ ہماری بہن نہیں ہے، ہماری اشتہار دینے سے کیا ہوتا ہے، اللہ نے بہن بھائی بنایا ہے، وہ رشتہ رہے گا، تو جو اللہ کا رشتہ ہوتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر یہ رشتے آسمان پر بنتے ہوتے تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے، ایک ہی رشتہ آسمان پہ بنا ہے اور وہ علی و بطول کا رشتہ ہے، ایک ہی رشتہ اللہ نے بنایا ہے، وہ ہے مولا علی اور جناب زہرا کا رشتہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و علی محمد۔ جناب زہرا کا نکاح مولا علی کے ساتھ پڑھایا۔ 8 روایتیں تو میں تلاش کر چکا ہوں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہی 8 نہیں ہے، ممکن ہے کبھی آئندہ کی مجلس میں آپ سے کہوں 15 روایتیں۔ تحقیق کا اور تلاش کا عمل جاری رہنا چاہیے کہ جناب زہرا کا مہر کیا تھا۔ 8 مختلف چیزیں روایات میں آئی ہیں کہ جناب زہرا کا مہر یہ تھا، جناب زہرا کا مہر یہ تھا، اور اللہ نے کچھ مہر اللہ نے خود قرار دیے، کچھ جناب زہرا سے پوچھے، کچھ نبی کو فرمایا کہ میری فاطمہ کا یہ مہر رکھنا۔ نکاح بھی سیدہ کا 2 جگہ پڑھایا گیا ہے مولا علی کے ساتھ، ایک عرش پر اللہ نے پڑھایا اور فرش پر مصطفیٰ نے پڑھایا۔ عرش پر جو نکاح سیدہ کا اللہ نے پڑھایا، وہاں وہ عالم انوار کے مطابق مہر رکھا گیا، اور فرش پر جب جناب رسالت مآب نے پڑھایا تو عالم مادہ کے مطابق مہر رکھا گیا، یہاں کی تقاضے کے مطابق یہاں مہر رکھا گیا۔ اتنی بھی اہتمام سے کسی اور کی شادی ہوئی جیسی جناب زہرا اور مولا علی کا اب دعا ہے، یہاں کے حساب سے مہر یہاں رکھا گیا اور وہاں کا مہر وہاں کے حساب سے رکھا گیا۔ جب اللہ نے سیدہ کا نکاح پڑھا دیا تو سیدہ کو بتایا کہ میں نے تمہارا نکاح علی سے پڑھا دیا ہے۔ جب یہ روایت میں نے پڑھی نا کہ نکاح پڑھا کر بتایا، تو میں ایک اپنے استاد عارف اللہ کے ولی کی خدمت میں کبھی کبھی جاتا ہوں، اصفہان میں ان کا قیام میں ہمارے استاد رہے، تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا آیت اللہ محمد باقر فخار سے کہ حضور میں نے جب یہ روایت پڑھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ نکاح پڑھانے سے پہلے پوچھا جاتا ہے لڑکی سے، تو یہ اللہ نے نکاح پڑھا کر جناب زہرا کو بتایا کہ میں نے تمہارا نکاح علی سے کر دیا ہے، تو مسکرائے اور کہنے لگے اب تک راضیہ و مرضیہ سمجھے نہیں ہو۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ۔ ایک اور صلوات سیدہ کی ذات۔ فرمایا فاطمہ بتاؤ میں تمہارا کیا مہر رکھوں؟ سیدہ نے فرمایا اللہ یا اللہ میرا مہر امت مصطفیٰ کی نجات، میں اپنے بابا کی امت کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتی، امت مصطفیٰ کو میں نجات یافتہ دیکھنا چاہتی ہوں، میں ان سب کو جنت میں جاتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ جی
سیدہ کے اسی مہر کے اوپر اگر تھوڑی دیر ٹھہر جائیں تو حسین وادی ہے یہ. بی بی نے فرمایا میرے بابا کی امت کی بخشش، میرے بابا کی امت کی نجات میرا مہر. مہر دیتا کون ہے؟ شوہر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. یہ تو ایسا سوال تھا کہ فوراً کہتے شوہر، تو وہ کیا کریں کہ ہمارے یہاں تو مہر بخشوایا جاتا ہے، دیا کہا جاتا ہے. اور پہلے والے لوگ تو ویسے ہی سستے میں چھٹ گئے تھے. 5,000 2,000 روپے کا مہر تھا، اور وہ بھی بیگم صاحبہ سے معاف کرواتے ہیں. اور بیگم صاحبہ بھی کہتی ہے لے لوں گی، ابھی کیا جلدی ہے. کسی نے پوچھا بھائی آپ لے کیوں لیتی ہیں، بار بار دے رہے ہیں، آپ لیتی کیوں نہیں ہے؟ کہنے مقروض ان کا اچھا ان کا مقروض رہنا اچھا لگتا ہے، یہ بار بار اسی بہانے صحیح ہم سے بات تو کر لیتے ہیں. تو مہر دیتا ہے نا. ایک جگہ تو حاجی صاحب ایک عجیب بات ہوئی، ہم نے پوچھا بھائی مہر کتنا لے؟ کہنے لگے 20 لاکھ. تو میں نے کہا لڑکا کہاں ہے؟ تو کہنے لگے جی لڑکا یہی ہے. میں نے کیسے بلائیے، میں اس کی تنخواہ تو پوچھوں، یہ مہر دے بھی سکتا ہے؟ کہنے اللہ نہ کرے جو ہم مہر دیں. تو میں نے کہا کیوں، پھر لکھوا کیوں رہے ہو؟ کہنے مہر تو طلاق میں دیا جاتا ہے، اللہ نہ کرے طلاق دیا ہے. یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے بعض علاقوں کے اندر کہ مہر یعنی طلاق، طلاق یعنی مہر. بھائی مہر سے طلاق کا اور طلاق کا مہر سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق بھی نہیں ہے مہر کا طلاق سے. ان بچوں کو میں نے کچھ کہہ دیا ہے، یہ آئندہ خیال کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. سیدہ کے دسترخوان پہ بیٹھے تو بھائی حالات حاضرہ کا ٹچ تو ضرور ہوگا. صلوات اور پڑھ لیں محمد و آلہ. بابا کی امت کی بخشش میرا مہر. سیدہ نے امت مصطفیٰ کی نجات، جنت، بخشش اپنا مہر قرار دیا ہے. کون بخشوائے گا؟ مولا علی. جنہیں مولا علی کا نام پسند نہیں ہے، جنت علی ہی کے ہاتھ میں ہے. جنت میں کوئی بغیر علی کے محبت کے جا نہیں سکے گا. جنت کے دروازے پر سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء. جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہے. اللہ صفاح الذہب جو سونے کی تختی پہ جا کے بجتی ہے. اذا دقت الحلقہ، جب یہ حلقہ در جنت بجنے لگتا ہے. اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی. اس کے سبحان اللہ. اس کے بجنے سے جو آواز بنتی ہے وہ ہے یا علی یا علی یا علی. آیت اللہ جوادی عاملی تفسیر تسنیم کے مصنف اور مفسر، اب تک کوئی 60 جلدوں میں تفسیر آ چکی ہے اور ابھی آدھا قرآن نہیں ہوا ہے. کوئی 150 جلدوں میں تفسیر آئے گی. اس وقت انصار صاحب لوامع التنزیل کے بعد جو آیت اللہ حائری نے لاہور میں لکھی تھی، اس کے بعد اگر مفصل ترین شیعہ قلم سے اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں کوئی تفسیر آ رہی ہے تو وہ آیت اللہ جوادی عملی کی ہے. تقریباً 150 جلدوں میں تفسیر جائے گی. خود جتنی جلدیں اب تک چھپی ہوئی ہیں میرے پاس موجود ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میں نے اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی سے کہا استاد جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ بھائی جنت کے دروازے پہ علی علی کی آوازیں کیوں آئیں گی؟ تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا تو انہوں نے بے ساختہ کہا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام لو گے.